آئیے حضرات، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اعلان پیش کر دوں۔ انجمن سجادیہ جو ہمارے اور آپ کے بیمار کربلا امام چار مولا امام سجاد کے نام پر ہے، وہ ہر سال مولا کی ولادت کے سلسلے سے جشن کرتی ہے پٹھانی ٹولہ میں، اور اس سال چونکہ امام کی ولادت کی 1400 سالہ ہے، لہٰذا 1410 سالہ جشن سید سجاد منعقد کیا جا رہا ہے 24 فروری بروز جمعہ۔ اس پروگرام کی نوعیت یہ ہے کہ 3 بجے دن سے یہ پروگرام شروع ہوگا اور 11 بجے شب میں ختم ہو جائے گا۔ ابتدا اور انتہا دونوں کا اعلان ہے، 3 بجے دن میں شروع ہوگا، آئے حسن مستی صاحب پر اور 11 بجے شب میں ختم ہوگا۔ پہلے دور میں 3 بجے دن سے مغرب تک مقالات پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد دوسری نشست میں مغربین کے بعد طرح مقاصدہ ہوگا جس میں شورائے کرام نذران عقیدت پیش کریں گے۔ یہ پروگرام 24 فروری بروز جمعہ کو ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب کے دولت قدر پر منعقد ہوگا پٹھانی ٹولہ میں۔ آپ تمام حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اس محفل کا مصرع ہے، بڑی مشکل سے اٹھ کر سید سجاد بیٹھے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھ کر سید سجاد بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے۔ آئیے اب یہیں سے میں اس محفل کی باغ ڈور محترم حسن واسطی کے ہاتھوں میں کر رہا ہوں۔ اب اس وقت سے آئے حضرات، چونکہ ہمارے یہاں بڑی دور سے مہمان کے حیثیت سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے شہر میں پہلی بار آئے ہیں، حجت اسلام علی جناب مولانا عارف صاحب اللہ جو سیریا کے طالب بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی 10 منٹ نذران عقیدت شہزادی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تقریر کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام مولانا عارف صاحب اللہ سے۔ آپ حضرات مل جل کر ان کے استقبال میں سلام کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لفتحه حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الراحة برحمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم النور وأمرهم رشد وصيتهم التقوى وفعلهم الخيريتهم الكرم وعاداتهم الإحسان واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين عما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك علي بن الحسين یا عمتی اسکتی فانت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اپنی طرف سے اور طلاب سوریہ کی طرف سے اس پرمسرت شب کی تہہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور بالخصوص حجت آخر خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات، دعوان وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بہرحال وسیم صاحب نے اتنا حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر حضرات جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس مجمع میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اس فقرے سے نابلد ہوں۔ مقاتل میں صاف لکھا ہوا ہے
اب یہ شام میں ہے یا کوفے میں ہے، لیکن جملے کی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ شہزادی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کتنے میں چوتھے امام نے انہیں روکا۔ اگر چوتھے امام نے صرف روکا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ وقت کے امام تھے، انہیں کچھ کہنا تھا، اپنی پھوپھی کو خاموش کر دیا۔ لیکن کیا فقرہ ہے، یا امتی اسکتی، اے پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، فانت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں الحمدللہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ اب سوال، کیا کوئی انسان بغیر استاد کے، بغیر کچھ سیکھے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، کیا کوئی انسان بغیر استاد کے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ کا جواب چاہے یس میں ہو چاہے نو میں ہو، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ انسان تو پڑھ کے بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر پڑھائی کی تو بات ہی الگ ہے۔ پڑھ کے عالم کیسے ہوگا، پڑھ کے عالم کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب فرض کر لیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، انسان پڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا۔ اب فرض کر لیں آپ کو اس حسینیہ کی رنگائی کرنا ہے، آپ نے برش لیا اور کرنا شروع کر دیا، جب تک ایک ایک ذرہ سفید نہ ہو جائے گا کیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب وائٹ واش ہوا ہے؟ تو اسی طریقے سے اچھا ہماری اوقات کیا ہے؟ قرآن مجید نے ہماری اوقات کو ظاہر کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طریقے سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ہم پیدا ہوئے جاہل محض، اور ہم عالم یا عالمہ کب ہوں گے؟ جب کچھ پڑھے لکھیں گے تب۔ اسی لیے شاید آپ کو فقرہ یاد ہو کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کیا آپ عالم ہیں، تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ دونوں کو فرق محسوس کریں آپ۔ امام کہہ سکتے تھے ہاں میں پڑھا لکھا ہوں، مگر امام نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ اگر امام کہہ دیتے ہیں ہم میں عالم ہوں تو سامنے والا ویسے سمجھتا جیسے ہم لوگ ہیں، مگر امام نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ اب زیادہ وقت نہیں، بہرحال اب وہ اسکول، وہ کالج، وہ مدرسہ بتائیے کہ جہاں پر جناب زینب نے پڑھائی کیا ہو، اس کے لیے آپ کہہ سکتے نہیں جناب زینب کے لیے مولا کائنات نے اسپیشل ایک اسکول بنا رکھا تھا، تو اگر آپ جناب زینب کے لیے کہیں گے تو تعداد آگے بڑھ جائے گی۔ سلمان کسی سے کم تھے، ابوذر کسی سے کم تھے۔ چلیے یہ افراد باہر کے افراد ہیں، گھر کے آئیے، جناب عباس کسی سے کم ہے۔ معصوموں کی تعداد 14، یہی وہ افراد ہیں جو علم لے کر آئے ہیں ادھر سے، نہ کم نہ زیادہ۔ شہزادی کا شمار کیا ان 14 میں ہے؟ جب شہزادی کا شمار 14 میں نہیں ہے تو ایک عام خاتون کی حیثیت سے ہوئی۔ جب ایک عام خاتون کی حیثیت سے ہوئی تو وہ مدرسہ بتائیے، وہ کالج بتائیے جہاں پہ جناب زینب نے پڑھائی کیا ہو۔ تو جب کوئی ایسا کالج نہیں ہے، کوئی ایک ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جناب زینب نے پڑھائی کیا ہو، تو پھر امام کے اس قول کا کیا مطلب ہوا کہ اے پھوپھی اماں آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں؟ بس اسی کو ایک چھوٹے مقدمے نقل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات خلق کی ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی مخلوقات وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، دوسری مخلوقات وہ جو کمال پر پیدا ہوتی ہے۔ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جو کمال پر پیدا ہوتی ہے
وہ چیز کمال پر ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے صفات کا مظہر ہے۔ دلیلیں بھری پڑی ہیں قرآن مجید میں کہ آتا ہے ایک شخص، جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر آتا ہے۔ ایک روز کی بیوی نے کہہ دیا تم تو سب کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہو مگر تمہارے امام تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتے۔ اب وہ شخص آیا، کھانا کھلایا، کھانا کھا کے فارغ ہوا، ہاتھ دھلانے کی باری آئی۔ جب اس کا ہاتھ دھلایا جا رہا تو امام نے کہا دیکھو، پہلے دکھایا پانی، امام نے کہا غور سے دیکھو، تو اب وہ پانی نہیں بلکہ وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام نے پہلے دکھایا کہ ہاں دیکھو پانی ہے، یعنی یہ ارادہ کرتے جا رہے ہیں وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے صفات کا مظہر ہے۔ اور کیا مولائے کائنات کو واقعات کربلا کا علم نہیں تھا؟ کیا مولائے کائنات کو واقعات کربلا کا علم نہیں تھا؟ ہمیں علم، ایسا علم کہ اس کا پہلے سے انتظام کر رہے تھے۔ یہ ام البنین کی شادی اسی کی علامت ہے۔ آج جب ہم جیسے جاہل انسان ایک چھوٹا سا قصہ پڑھ کر نتیجہ نکال لیتے ہیں، اب علم دیکھیے کہ علم کیا ہے۔ قرآن مجید کیا قصوں کی کتاب ہے، کیا کہانیوں کی کتاب ہے؟ جہاں قرآن مجید میں بہت سے قصے، وہاں قصہ اور ہے۔ اب جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ چلے جائیے میرے اس بندے کے پاس کہ آتیناہ من لدنا علما، کہ جس کو میں نے اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ یعنی قرآن نے ایک چیز ظاہر صاف بتا دیا کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے، ان کو کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بھیجا کس کے پاس؟ جناب خضر کے پاس۔ اب جناب موسیٰ آئے، الیک سلیک ہوا۔ آپ ایک چیز بتائیے کہ آج دنیا میں کرکٹ کی کتنی ٹیمیں ہیں؟ 13 یا 14۔ اس میں بھی صاحب رینکنگ بنتی ہے، صاحب ٹاپ 10 میں۔ جو ٹاپ 10 میں ہوتا ہے اس کو بڑا اونچا آدمی کہا جاتا ہے، اور جو 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 پہ ہو وہ کتنا اونچا آدمی ہوگا؟ جناب موسیٰ 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 پہ ہے، لیکن ان سے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ہی نہیں، آپ سے بڑے افراد بھی ہیں۔ اب آئے جناب خضر کے بعد، آئیے صاحب ہمارا ایڈمیشن لے لیجئے۔ اب جناب خضر نے کہا نہیں صاحب آپ کا ایڈمیشن تو نہیں ہو سکتا۔ اب سوچئے کتنی کھلنے والی بات کہ ایک انسان جو 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 پہ ہو، اس سے ایک عام انسان کا نہیں بھیا تمہارا ایڈمیشن تو نہیں ہوگا۔ اب جناب موسیٰ کہتے نہیں صاحب آپ مجھے رکھ لیجئے۔ ٹھیک، جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ آپ بولیے گا نہیں کچھ، آپ کچھ بولیے گا نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک صاحب نہیں بولیں گے۔ یعنی قرآن نے ایک اور قانون دیا کہ بلو آپ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اولو العزم ہے، لیکن آپ سے پڑھا لکھا انسان اگر کوئی ہے تو آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اب پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا کہ بیٹھے کشتی میں، جناب خضر نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب جناب موسیٰ بول پڑے، ظاہر سی بات جب کسی جان پہ آ پڑے تو کیا جناب موسیٰ بول پڑے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کشتی میں چھید کر دیا تاکہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں۔ جناب خضر نے کہا ذرا کہ ہم نے کہا تو ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب جناب موسیٰ کہتے ہیں بس اب نہیں بولوں گا۔ چلے ایک جوان آ رہا تھا، جناب خضر تلوار نکالی اور اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ اب جناب موسیٰ سب کچھ بھول بیٹھے، آپ نے ایک جوان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ اب جناب خضر نے کہا ہم نے کہا جناب تو ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب جناب موسیٰ مارے غیرت کے،
ارے یار میں صاحب شریعت، میں صاحب کتاب 2 منٹ کے اندر جھیل دیا. اب جناب موسیٰ مارے غیرت کہتے ہیں بس آپ اب کی بولو گے تو آپ مجھے نکال دیجیے گا. چلے ایک گاؤں میں پہنچے، لگی تھی بھوک، کھانا مانگا، کھانا دینے سے پبلک نے انکار کر دیا. اب بھائی کوئی زبردستی تھوڑی، اگر آپ نہیں کھلائیں تو کیسے کھا لیں گے. اتنے میں ایک یرید ان ینقض، ایک دیوار گرنا چاہتی تھی. جناب موسیٰ نے جناب خضر کہا یار موسیٰ ایسے کھڑا کر دیا جائے. اچھا اس ٹائم تو اٹھا دی، لیکن بھوکا آدمی کچھ نہ کچھ تو بولے گا. اب جناب موسیٰ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے تو کچھ جو بیگاری کیا کچھ لے لیتے، کم سے کم کھانے پینے کچھ ہو جاتا. اب جناب خضر کہا بھیا بس اب ہاضا فراق بینی پر، اب ہمارے درمیان تمہارے درمیان جدائی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ سارے قصے کو قرآن نے بیان کیا، ہم کو کیا ملا؟ اس قصے کو قرآن نے بیان کیا، ہم کو کیا ملا؟ تو کہ آپ کیا کہیں گے؟ اتنا نہیں معلوم کہ اگر ذرا سا علم کم ہے تو زیادہ والے علم کے ساتھ چل نہیں سکتے، دلیل قرآن میں موجود ہے. اب واقعات کربلا کا علم مولائے کائنات کو تھا یا نہیں؟ واقعات کربلا کا علم مولائے کائنات کو پورا تھا کہ میری بیٹی زینب کو ایک خضر نہیں بلکہ 2 خضروں کے ساتھ چلنا ہے. 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک ایک خضر، 11 محرم سے لے کر مدینے کی واپسی تک دوسرا خضر. اگر زینب کا علم امامت سے کم ہو جائے، اگر زینب کا علم امامت سے کم ہو جائے، جب موسیٰ 3 قدم نہیں چل سکے تو یہ زینب کیسے چلتی؟ تو یہ آئے گا کہاں سے؟ وہ تو صرف 14 ہے. یہ الہیت کے مظہر ہے. اللہ علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب کے اندر آ جائے. زینب عالمۃ غیر معلمہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.